عثمان صاحب پچھلے 4 سال سے بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس سے بہت قبل نواب بگٹی کی شہادت کے بعد تیزی سے حالات خراب ہوئے ہیں صوبے کے. ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے. بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ بے گناہ پروفیسرز لیکچررز کو مارا گیا ہے, جو آبادکار تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بلوچ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں. اس میں مذہبی کلنگ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے جرائم میں اضافہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت بلوچستان میں ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے بلوچستان میں؟ بہانا غیر ملکیوں نے ہمارے فوجی صاحبان کو کہا کہ آپ ماشاء اللہ لیں. ماشاء اللہ کس نے لایا؟ ہمارے فوجیوں نے لایا. یہاں پہ جو ہے غیر ملکوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ دہشت گرد دنیا سے اکٹھے کر کے خیبر پختونخوا یہاں پر جو ہے فاٹا میں دوسرے جگہوں پہ جو اس کا اڈے بنا لیں. ہمیں غیر ملکوں نے یہ کہا. غیر ملکوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ جو ہیں شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ جو ہیں ایک دوسرے کے جو ہیں گلے کاٹ لیں. غیر ملکوں نے ہمیں یہ کہا کہ وہاں پہ جو ہیں کراچی میں جو ہیں جو یہاں پہ پشتون قتل ہو رہے ہیں, بلوچ قتل ہو رہے ہیں, یہ تو کسی غیر ملکوں نے نہیں کہا, یہ تو ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پشتونخوا ملائم پارٹی دہشت گردی کی مخالف پارٹی ہے, چاہے دہشت گردی ریاست کی طرف سے ہو چاہے ماشاء اللہ کی شکل میں ہو, ہم اس کے مخالف رہے ہیں. آپ بھی مخالفت کرتے ہیں. چاہے دہشت گردی جو ہیں وہ MKM کراچی میں کر رہے ہیں. آج تک جو ہیں 7-8 سال میں جو ہیں کم سے کم 8,000 کے قریب پشتونوں کو جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں. زخمی تو لا تعداد اربوں روپے کے پشتونوں کے نقصانات ہو چکے ہیں. FCA کی فورس میں جو پشتون مرے ہیں, میں آ رہا ہوں اس پہ, میں آ رہا ہوں. اس پشتون بلوچ شریک صوبے میں جو ہیں پشتون بلوچوں کے جو سیاسی کارکن لاپتہ ہو رہے ہیں, اس کے مسخ شدہ لاشیں ہیں. یہ کس نے کہا؟ کیا یہ غیر ملکیوں نے ہماری فورسز کو کہا کہ آپ جائیں بلوچ کو جو ہے لاپتہ کر کے اس کو مسخ شدہ لاش پھینک دیں, اور یہاں پہ جو ہے بلوچ علاقے میں جو ہے پشتون وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں. یہ تو یہی صوبے کے لوگ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہزارہ جو ہیں ہزارہ برادری کے لوگ قتل ہونے سینکڑوں کی تعداد میں. یہاں پہ بعض علماء کرام کو ان لوگوں نے قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, ہزاروں کو شہید کر دیے گئے. پنجابیوں کو یہاں پہ جو ہے قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. پشتونوں کو یہاں پہ قتل کر دیے گئے. یہ کون ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں ہماری انٹیلیجنس اداروں کی کارستانی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں جو دہشت گردی ہیں, مسجد محفوظ نہیں ہے, مقبرہ محفوظ نہیں, وہاں پر جرگہ محفوظ نہیں, 1500-1800 اسکول ان لوگوں نے ڈسٹرائی کر دیے گئے. اسپتالوں کی یہی حالت ہیں. گیمز کے میدان پہ جو ہیں وہاں پہ جو ہیں خودکش ہو رہے ہیں, عام بارات میں ہو رہے ہیں, عیدگاہ میں ہو رہے ہیں, تراویح میں ہو رہے ہیں. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلام آباد کے جو پالیسی میکرز ہیں, اسلام آباد کے جو وہاں پہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ہیں اس پالیسی کو تبدیل کر دیں. سرے سے جو ہے یہاں پہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے. دہشت گردوں کو جو کیمپ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ پشتون دہشت گرد نہیں. اور جہاں دہشت گردی کیمپ ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے. رائے دی جا رہی ہے, ایک رائے تھی آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ افغانستان میں 30 سے 40 سال پاکستان کی طرف سے مداخلت کی جاتی رہی, یقینی طور پہ قابل مذمت اقدام ہے. اب کچھ جو حکومتی عناصر ہیں, رحمان ملک صاحب بارہا بیان دے چکے ہیں, سیکورٹی ادارے بارہا بیان دے چکے ہیں کہ افغانستان سے کچھ کیمپ ایسے ہیں جنہیں بیرون ملک سے سپورٹ ہو رہی ہے اور وہ بلوچستان میں مداخلت کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا؟ رحمان ملک کے بات پہ جو ہے پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں متفق ہے کہ سچ نہیں کہہ رہے. پاکستان کی اپنی پارٹیاں جو ہیں اس کے بعد پہ جو یقین نہیں کر رہے ہیں, تو دوسرے اقوام کیسے کریں گے, دوسرے ممالک کیسے کریں گے, ہم لوگ کس طریقے سے کریں گے؟ یہ تو اقوام متحدہ میں یہ کوشچن ہے, سارے عالمی برادری میں یہ کوشچن ہے کہ پاکستان میں جو ہیں دہشت گردوں کے اڈے ہیں. یہاں سے افغانستان میں مداخلت ہو رہی ہے, جاریت ہو رہی ہے, اقوام متحدہ کے متفقہ قرارداد کے خلاف جو ہے وہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے. یہاں سے جو ہے یہ تو اقوام متحدہ اس کے گواہ ہیں, یہ تو سارا عالمی کمیونٹیز کے گواہ ہیں, یہاں پہ تو کروڑوں پشتون عوام اس کے گواہ ہیں. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ افغانستان میں کیمپ ہیں جہاں بلوچ نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے اور وہاں سے یہاں لوگ آ رہے ہیں, اور کرزئی صاحب سے کئی دفعہ احتجاج بلند کیا گیا سفارتی سطح پر. اس اینگل کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بلوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنے سرزمین کی حاکمیت کی ملکیت کے لیے میں لڑ رہا ہوں. وہ سارے عالمی برادری سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کر لیں.
وہ اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. آپ سے بھی ریکویسٹ کی انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ تحریک میں آئیں اور جب ہم آزادی لے لیں تو آپ علیحدہ ہو جائیں. آپ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ان کا؟ آپ کی کیا ریزنز ہیں؟ ہم نے تو ساتھ دیا ہے بلوچوں کے ساتھ. بلوچوں کے لیے ہم لوگوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال، پیجام ہڑتال، مختلف سیمینارز، مختلف ریلیاں، جلسے، جلوس، ساری جنوبی پشتونخوا پشتون بیلٹ کئی بار بند ہو چکی ہے. کئی بار پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، عوام میں جو ہے ہم لوگوں نے اس کی مدد کی. ہاں بلوچوں کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے بندوق نہیں اٹھائی. جب ہم اپنے حقوق کے لیے بندوق نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، جمہوری طریقے سے اپنے جنوبی پشتونخوا وطن کی وحدت کے لیے، کراچی کے پشتون تحفظ کے لیے، یہاں پہ جو ہے سارے پشتونخوا وطن میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جمہوری طریقے سے ہم لوگ جلسے و جلوس کریں، تو لہٰذا ہم لوگوں نے بلوچ کے لیے بندوق نہیں اٹھائے. عثمان صاحب اور سب کچھ کیا ہے ان کے لیے جو ہے، اور سارے بلوچوں نے بھی بندوق نہیں اٹھائے. اس کی بھی بعض پارٹیاں جو ہیں وہ جمہوری طریقے سے اپنے قوم کی دفاع کریں، لیکن ان میں سے کئی لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. پارلیمانی سیاست جو ہے اس وقت ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلوچ علاقوں میں پارلیمانی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو لیڈر پارلیمانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. یہ ان کے لیے گراؤنڈ بہتر نہیں ہے. اور بعض ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں بڑے ریئیکشن کا سامنا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو آئینی اور جمہوری جدوجہد ہے فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حقوق آئینی یا جمہوری طریقے سے حل کریں، بلوچ جو ایک طبقہ ہے جو آزادی کی تحریک لڑ رہا ہے وہ آپ سے ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ بھی ان کے ساتھ آ جائیں اور ہم ایک الگ سے اپنا جو ان کا موٹو ہے، ان کا جو موقف ہے کہ آزادی تو پشتون بھائی اگر علیحدہ ہونا چاہیں تو ہو جائیں، آپ اپنا جو ہے موقف کلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ فیڈریشن کے اندر ہی حقوق چاہتے ہیں فیوچر میں بھی، یا آپ بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہمارے موقف بہت واضح ہیں. ہم اس ملک میں حقیقی فیڈریشن چاہتے ہیں. اب حقیقی فیڈریشن نہیں ہے، اب تو قومی بالادستی ہے پنجاب کی جو ہے. ہم حقیقی فیڈریشن چاہتے ہیں قوموں کے برابری کی بنیاد پہ. میں نے سٹارٹ اسی لیا ہے وہ فیڈریشن چاہتے ہیں. ہاں حقیقی فیڈریشن نمبر 1. اور بلوچوں میں بھی آپ کو جو ہے وہاں پہ وزیر ہیں، وہاں پہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ آپ بھی اپنے حلقے جا رہے ہیں. وہاں پہ بی این پی ہے، وہاں پہ نیشنل پارٹی ہے، وہ اپنے ڈیموکریٹک حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹرگل کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، احتجاج کر رہے ہیں. لہذا ہم کسی کے کہنے پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی کے کہنے پہ جو ہم اپنی پارٹی کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرتے ہیں. ہم اپنے حوالے سے جو ہے اپنی حکمت عملی طے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم بلوچ بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے ہمارے مطالبات کی جو ہے وہ حمایت کریں. ہم نے تو بلوچوں کے مطالبات کی تو حمایت کرنی ہے کہ بلوچ کی سرزمین پہ اس کی حاکمیت، اس کی حاکمیت آزادی کے مطالبے کی حمایت. میں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ وہ سنیں. بلوچوں کے وسائل بلوچوں کے لیے ہوں، بلوچوں کی حقیقی سرزمین پہ جو ہے واقعتاً بلوچستان ہوں. بلوچ بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ہماری جنوبی پشتونخوا صوبے کی حمایت کریں. جب تک صوبہ بنتا ہے اس وقت تک جو ہے ہم بلوچ بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے پشتون بلوچ برابری کی حمایت کریں. یہاں تک کہ محمود خان چغزی نے BBC کو انٹرویو دیا، اس نے کلیئر کر دیا گیا کہ بلوچ جو ہے یہاں پر پشتون بلوچ برابری کو تسلیم کر لیں. ہم جمہوری طریقے سے اگر پشتون بلوچ اکٹھے ہو کر جو ہیں ہم اسلام آباد کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے مطالبات جو ہیں وہ مان لیں. جمہوری طریقے سے ہم سارے صوبے کو جام کر سکتے ہیں. کوئی بھی یہاں پہ حکومت نہیں کر سکتے ہیں جمہوری طریقے سے جو ہے. مگر ہمارے بلوچ ساتھی جو ہیں وہ برابری کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بلوچ ساتھی جو ہیں وہ جنوبی پشتونخوا صوبے کے قیام کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے تو اس کے سارے مطالبوں کہ ہماری قوم نے، ہماری پارٹی نے اس کو تسلیم کیا ہے. وہ ہمارے جو برعک مطالبے اس کے لیے تیار. عثمان صاحب، اس وقت جو بلوچستان کی ہم صورتحال کی بات کرتے ہیں، آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کافی حد تک کہ جو ان سے عوامل ہیں. 60 سالہ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوئی ہیں، پنجاب کی بالادستی موجود ہے. ایک بڑا طبقہ جو ملک کا، جس کو آپ سو کالڈ دانشور کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عام پشتون یا عام بلوچ ہے اس کو صرف اپنے روزگار سے یا اپنے معاش سے وابستگی ہے. جو قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے ان کے ذہن میں زہر بھرا اور انہیں جو ہے نفرت پہ راغب کیا اور مسلسل جلسے کیے گئے ایک صوبے کے خلاف یا ملک کے خلاف. اب وہ جو لاوا تھا جو ان کے ذہنوں میں پک رہا تھا، اب وہ پوائنٹ آیا ہے کہ وہ نوجوان بااختیار ہو گئے ہیں اور وہ اپنے لیڈروں کی بات نہیں سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا بہت ہاتھ ہے ملک کو تباہ کرنے میں، یا لوگوں کو جو ایک پاکستانی سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وفاق کو نقصان پہنچانے میں، آپ لوگوں نے سلو پوائزن دیا ہے.
مسئلہ ہے پاکستانی سوچ تو ہے کہ قومی بالادستی ہو، قومی غلامی ہو. پاکستانی سوچ تو یہ ہے، پنجاب کی سوچ یہ ہے کہ پشتون بلوچ کے وسائل ہیں وہ پنجاب لوٹ لیں. پنجاب و پاکستانی سوچ تو یہ ہے کہ آپ پشتون جو ہیں اپنی زبان ثقافت کو چھوڑ دیں. لہذا یہ سوچ تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہم نے یہ زہر بر دیے ہیں کہ بابا قومی غلامی نہیں چاہیے، ہمیں برابری چاہیے. ہاں ہم لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے تعلیم چاہتے ہیں، اس کے لیے روزگار چاہتے ہیں، اس کے لیے بہترین ایگریکلچر، ڈیمز، بجلی، تھرمل پاورز، یہاں پہ ہم کارخانے چاہتے ہیں. یہ ہمارے گناہ ہے. ہمارے گناہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی نامنظور ہے، ہمیں دہشت گردوں سے نفرت ہے، ہمیں امن چاہیے. ہم یہاں پہ افواہ برائے تاوان کے خلاف ہیں، یہاں پر ہم یہ جہالت کے خلاف ہیں. ہم یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہر عوام کے لیے جو ہے روزگار ہوں، یہاں پہ جو ہے ڈیموکریٹک رویے ہوں، یہاں پہ صاف شفاف الیکشنز ہوں. کیونکہ یہاں پہ الیکشن تو صاف شفاف نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہ تو انٹیلیجنس ادارے جو سے مداخلت کرتے ہیں. اس پشتون بلوچ شریک صوبے میں آج تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے 95% لوگ نہیں ہوں گے. یہ سارے انٹیلیجنس اداروں کے ماپی آ رہے ہیں. 2002 میں جو آپ کے ممبران موجود تھے اس وقت بھی انٹیلیجنس اداروں نے مداخلت کی. اس وقت ہمارے 4 ممبر تھے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو ہمارے 18-20 ممبر ہوتے ہیں. مسئلہ تو یہاں پہ ہیں، بلوچ نیشنلسٹ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں اسمبلی میں زیادہ تعداد میں جو ہیں. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے مسائل ہیں اب سب کو معلوم ہے یہاں پر پشتون کیا چاہتے ہیں. ہم اپنی صوبہ چاہتے ہیں، بلوچوں سے برابری چاہتے ہیں. نمبر 1 یہاں پر ہم سارے صوبے میں جو ہے میرٹ چاہتے ہیں، سروسز میں اوپن میرٹ ہو سارے صوبے میں، یہ ڈسٹرکٹ کوٹا نہ ہوں. یہاں پر ہم جو ہیں جو کالجز ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، یہاں پر ایگریکلچر کالج ہے وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہاں پہ ہم اوپن میرٹ چاہتے ہیں. یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سارے پشتونخوا وطن کی جنوبی پشتونخوا کی جو ایگریکلچر ہیں 80% تباہ ہو چکے ہیں. یعنی 10,000 باغات سیب کے، انگور کے، خوبانی کے، انار کے یہ ختم ہو گئے. یہاں پر ہمارے تقریباً 5,000 کاریزات، 5,000 چشمے جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں. 100 فٹ پانی سے لے کر اب 1200 فٹ تک، 1000 فٹ تک پانی ہمارے ڈیڈ لیول جو ہے پانی کی جو ہے وہ نیچے گئے ہوئے ہیں ہمارے لیول جو ہے. یہاں پر 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، پینے کے پانی یہاں پہ نہیں. روڈ آپ دیکھ لیں، کوئٹہ چمن، کوئٹہ کلات، لورلائی، کینگری تک جو ہیں 10 سال ہو چکے ہیں ابھی تک نہیں بن رہے ہیں. حکومت میگا پروجیکٹس دے رہی بلوچستان، کہاں پہ دے رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک ڈیم بھی مرکز نے ہمیں نہیں دیا ہے. ایک ڈیم بھی جو ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت 4.5 سال 5واں بجٹ ان لوگوں نے پیش کی. یہاں پر جنوبی پشتونخوا کے لیے ایک بھی میگا پروجیکٹ، چھوٹا پروجیکٹ بھی وہ دکھا نہیں سکتے ہیں کہ میں نے پشتونوں کو یہ دیا ہے. 110 ارب روپے دیے گئے، صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں. کس کو دیا؟ حکومت کو دیا. اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں، ہمیں نہیں دیا گیا. 35 کروڑ روپے لالا پشتونوں کو نہیں دیا گیا ہے. ہم صرف 4 ارب روپے کی چشمہ ڈروپ ٹرانسمیشن لائن چاہتے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہیں. جے یو آئی کے ممبران جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ پشتون بیلٹ سے سلیکٹ ہو کے ہیں، وہ پشتون بھی تو ہیں. پشتون ہیں مگر وہ لوگ جو ہیں پشتون کے مفادات کے ترجمان نہیں ہیں.